السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ نے اس ویک کے ہاراسکوپ میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے سوالات آپ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ لوگ بہت پریشان ہیں کہ جی سورج گرہن لگنے والا ہے، اس کے ہماری زندگی پہ کیا اثرات ہوں گے، اس کے ہماری سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے، اس کے ہمارے ملک پہ کیا اثرات ہوں گے، اس کے ہماری دنیا پہ کیا اثرات ہوں گے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں ایک پروگرام آپ کو دیتا ہوں جس میں تھوڑی سی اس کی ڈسکرپشن، ڈیٹیل اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ سب سے اہم چیز جو سمجھنے والی ہے کہ یہ جو سورج گرہن ہے یہ ایک بڑا سائنٹیفک اسٹرولوجیکل فینامنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اسٹرانومی میں یہ ایک ایسا ایونٹ ہے، جب سے کائنات بنی اس وقت سے یہ چل رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری سولر سسٹم جو ہے یہ مسلسل موو کر رہا ہے، روٹیشن میں ہے۔ اس کے 7 ستارے ہیں، ان 7 ستاروں میں میجر جن کی وجہ سے سورج گرہن ہوتا ہے اور پھر چاند گرہن ہوتا ہے، اور یہ ہر سال تقریباً 2 دفعہ ہوتا ہے یہ۔ اور جب سے یہ کائنات تخلیق میں آئی اس وقت سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی ٹائمنگ اور اس کی جسے کہتے ہیں موومنٹ میں کوئی فرق آئے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب روٹیشن میں ایک خاص وقت کے بعد سورج اور زمین کے درمیان چاند اپنا سفر کرتے ہوئے آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی چاند کے اوپر پڑتی ہے اور چاند کا جو سایہ وہ زمین پہ پڑتا ہے۔ جب چاند کا سایہ زمین کے جس حصے پہ پڑتا ہے وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہاں سورج دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بیسیکلی ایک سمپل سا فینامنا ہے جس کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہم کہلاتے ہیں۔ گرہن اس کو کہتے ہیں کہ پورا ایک ایسا سائیکل جہاں ہمیں چاند سورج پورا دکھائی نہیں دیتا، اس کا کچھ پورشن دکھائی دیتا ہے۔ سولر اکلپس بھی اسے کہا جاتا ہے، اسی طرح لیونر اکلپس بھی ہوتا ہے۔ سرے دست میں جو پروگرام آپ سے مخاطب ہوں وہ میں سورج گرہن سولر اکلپس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ تو یہ 14 اکتوبر کو آ رہا ہے۔ اسی طرح ہر سال یہ 2 دفعہ آتا ہے، تقریباً آلموسٹ یہی پیریڈ ہوتے ہیں۔ ایک کوئی مارچ اپریل کے قریب، دوسرا یہ پیریڈ ہوتا ہے ہمارا ہر سال کا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی وہم کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ پرانی جو تاریخ ہے، پرانے وقتوں میں پری ہسٹری جس کے ریکارڈز ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن کسی نہ کسی ریفرنس سے کچھ متس آتی ہیں، اس وقت انسان یہ سمجھتا تھا کہ شاید بلکہ مختلف جو مالائی کہانیوں میں یہ ذکر تھا کہ جناب سورج کو کوئی ایک بڑا آسیب آیا، اژدہا آیا، اس نے کھا لیا۔ پھر کبھی ہندو میتھولوجی میں یہ تھا کہ خدا ناراض ہو گیا، ان کا جو گاڈ تھا ناراض ہو گیا اور اس نے سورج کے آگے آ کے پردہ تان دیا، جس کی وجہ سے زمین اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اس کے بڑے خوف و ہراس پیدا ہوتے تھے۔ لوگ پھر اس اثر سے نکلنے کے لیے کہ زمین پہ کوئی عذاب آنے والا ہے، قربانیاں دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں کی قربانیاں تک ہوا کرتی تھی۔ یہ یوں سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آہستہ 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 انسان نے اس سسٹم کو سمجھا۔ جب اس انسان نے اس سسٹم کو سمجھا، چیزیں اسے سمجھ آنے لگیں، تو اس کے بعد پھر اس نے ان سارے معاملات کو سائنٹیفکلی دیکھنا شروع کیا۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ سولر سسٹم کتنا پرانا ہے، سورج کی پوزیشن کتنی پرانی ہے، اور علم نجوم جسے اسٹرالوجی کہا جاتا ہے یہ بہت پرانا علم ہے۔ یہ جب انسان کو سمجھ آیا تو تبھی یہ علوم بھی ترقی پانا شروع ہوئے اور یہ سارا کچھ ہوا۔ تو اس لیے اس کے کوئی اثرات نہیں۔ البتہ اسلام میں جب ہم جاتے ہیں تو اسلام میں اس فینامنا کے لیے خاص کہا گیا ہے کہ اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے جسے کہتے ہیں کہ ایک علم کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ان کی حرکات، وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اپنے بنائے گئے نظام اور اس کے حکم کے مطابق چلتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جب یہ سورج گرہن، چاند گرہن ہوتا تھا، لوگ خوف میں مبتلا ہوتے تھے، تو انہوں نے اس کے لیے خاص دعائیں کہی تھی، اور نماز کسوف وہ کہا تھا کہ نماز ادا کریں، جو 2 رکعت نماز ہوتی تھی اور صدقات ہوتے تھے، کہ خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے کوئی مخفی اثرات ہیں جو انسان نہیں جانتا، خدا جانتا ہے، تو انسان اس سے محفوظ رہے۔ یہ ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کا اثر۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو متھ ہے ہمارے ہاں کہ اس کے اثرات مختلف زوڈیکل سائن میں، جس زوڈیکل ایریا میں یہ آتا ہے اس کے اوپر برے اثرات ہوتے ہیں۔ ایسا میرے علم میں 25 سال سے میں کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں، پرانی کتابوں کے بھی میں نے ریفرنسز لیے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔
ہاں، کسی حد تک اس کے اثرات اسٹیٹس پہ اوپر آتے ہیں، ملکوں کے اوپر آتے ہیں، سیاسات پہ آتے ہیں، اور اہل سیاست کے اوپر کچھ حد تک مرتب ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ حکمران جس کا اپنا زوڈیکل سائن وہ ہو، اسی کے پیریڈ میں یہ ہو۔ اب اس کی مثال میں مثلاً اس صورت میں بتانے جا رہا ہوں کہ جیسے اس وقت ہمارے کچھ جو سیاسی لیڈر ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم لیڈر جو اس وقت قید میں ہیں، بہت پاپولر ہیں، بہت مشہور ہیں، عوام کے ہر دل عزیز بھی، اکثریت ان کو پسند کرتی ہے، لبرا ہاؤس میں ان کا سائن لبرا ہے، اور یہ زوڈیکل سائن میں جو اکلپس آ رہا ہے یہ ان کے سائن میں آ رہا ہے۔ اچھا، چونکہ وہ ایک پبلک فگر ہے، پولیٹیکل فگر ہے، تو اس لیے ان کے لیے تھوڑا سا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، ان کے فیوچر کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، جہاں ان کے لیے رکاوٹوں کی شدت بنتی ہوئی دکھائی دیتی۔ ویسے میں نے ان کے اوپر پریڈکشن جو کی تھی سولر کلپ سے ہٹ کے کی تھی۔ اس کے اوپر ہم، جیسا میں نے بتایا کہ الگ سے ایک پروگرام ہے جس میں ہم بات کریں گے، لیکن یہاں میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز ان کو افیکٹ کرے گی، ان کے لیے وہ مشکل ہوگی۔ البتہ دنیا میں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ حالات عجیب و غریب ہیں۔ اسرائیل اور کا حملہ، غزہ نے حملہ کیا، فلسطینیوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، بڑی جنگ و جدل جاری ہے۔ اس سے کچھ دن پہلے 8 تاریخ کو افغانستان میں زلزلہ آیا، لیکن یہ ایک مسلسل اسٹرالوجیکل فگر ہے، کیونکہ اس لیے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی سمجھنے کی ہے کہ ایک ریگولر فیچر جو ہوتا ہے سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے، اگر 2 دفعہ اس کے اتنے بھیانک اثرات ہوتے تو کروڑوں اربوں سالوں سے انسان پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا، یہ دنیا فنا ہو جاتی۔ اس لیے اس فہم کو اپنے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ چونکہ سورج جب روشنی پیدا کرتا ہے، زمین تک پہنچتے پہنچتے اس میں بے تحاشا قسم کی شعاعیں شامل ہوتی ہیں، جس میں یو وی الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو شاید ہم نہیں جانتے، ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا اثر سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ سورج گرہن کو دیکھنے کی حد تک ہوتا ہے، کہ اگر ہم اپنی عام آنکھوں کے ساتھ بغیر کسی پروٹیکشن کے سورج گرہن کو دیکھیں گے تو ان کی وجہ سے جو اس وقت ایکسٹرا آرڈنری یعنی جو ویوز امٹ ہو رہی ہیں، وہاں سے جو نکل رہی ہیں، وہ ہماری آنکھوں کو، پتلیوں کو ڈیمیج کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے نظر پہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ پاسبل ہے اور کسی حد تک، لیکن ایسا سچ اگر کہا جائے کہ بہت برے اثرات، تو ایسا کچھ نہیں۔ بلکہ ایک اور مت بھی تھی، وہ کہا بھی یہ جاتا تھا کہ سورج گرہن کے درمیان جو بچے پیدا ہوتے ہیں ڈیورنگ پریگننسی، ان کے اوپر ایسے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور خاص کر ایسے بچے جن کے ہونٹ کٹے ہوں، یہ وہ ان کے بارے میں بھی سنتے آئے ہیں کہ وہ سورج گرہن، یہ اس میں بھی کوئی ریالٹی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ البتہ سورج گرہن کے دوران چلنے پھرنے اسے منع کیا گیا۔ اس کی لاجک ہوتی ہے کہ اگر اس پیریڈ میں خاص کر پریگننٹ خواتین اگر چلتی ہیں، کوئی ایسی موومنٹ ہوتی ہے جس سے گر کے چوٹ لگنے کا ہوتا ہے، تو وہ فیٹس یعنی بیبی کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تو وہ چیز ہے جس کی سائنٹیفک ریزنز ہے۔ کوئی اس طرح کی متھ ایسی نہیں ہے جو وہ ہو۔ البتہ جب یہ سنت ہے اور کہا گیا اور کہ اس قسم کا واقعہ جب زمین پہ ہو تو نماز 2 رکعت، دعا، اور سب سے اہم چیز صدقات، یہ کرنے کے لیے کہا گیا، جو ویسے بھی ہمارے لیے بہتر اور فائدہ مند ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو سے آپ کے اوپر جو خوف طاری تھا، یا جو لوگ کنفیوز تھے اس کے اثرات کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی حد تک دور ہو چکے ہوں گے۔ اور آپ نے آئندہ بھی رکھنا ہے، کیونکہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ کوئی ایسا فینومینا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی سینکڑوں سالوں میں کوئی ایک دفعہ ہوتا ہے، ہزاروں سالوں میں کوئی ایک دفعہ ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح کہ زمین کے اندر جسے کہتے ہیں کہ والکینک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایک حد تک جب پریشر ڈیولپ ہوتا ہے تو بلاسٹ ہوتا ہے، والکینوز پھٹتے ہیں، پہاڑ پھٹتے ہیں، زلزلہ آتا ہے۔ اسی طرح کی لوگوں کے ذہن میں خوف تھی، اس طرح سچ ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور دیکھا گیا کہ سورج کی شعاعیں سمندر، ہوا، کائنات میں اثر ضرور ہوتی ہیں، گریوٹی پل جو ہے وہ بھی افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن عام انسان پہ اس طرح کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو اپنے دل سے اس خوف کو، ان ساری چیزوں کو نکال دیجئے گا۔ کوئی ایسی چیز ہونے نہیں جا رہی، خاص کر لبرا کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ میں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ ویسے خیر کی دعا تو ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے، پناہ
کسی بھی بری طاقت سے، بری قوت سے ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی مظاہر قدرت ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کیسے ساری چیزیں گھومتی ہیں اور چل رہی ہیں، اور کیسے ایک روشن دن اچانک ایک تاریک دن میں بدل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سمجھنے والوں کے لیے اشارے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ وہ یعنی دوپہر کے 12 بجے اگر یہ اس کی ٹائمنگ بنتی ہے تو اس وقت میں بھی اندھیرے ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنی جسے کہتے ہیں معجزے ہیں جو دکھانے والے ہیں کہ میں کیسے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں۔ اور انسانوں کو اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے جو نہیں ہو رہا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی چیزوں سے بچا رکھا ہے۔ اگر ہم جیسے بیماریاں ہوتی ہیں، ارد گرد ہمارے جراثیم ہوتے ہیں، اسی طرح زمین میں جتنی والکینک ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، کچھ ایریا زمین کے ایسے ہیں جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی والکینک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، چھوٹے موٹے آتش فشاں پھٹتے رہتے ہیں، زمین کانپتی رہتی ہے، معاملات ہوتے ہیں۔ جاپان، انڈونیشیا، یہ ممالک آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن بہت کم، بہت حد تک۔ کیوں کہ وہ محافظ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کا تحفظ بھی کرتا ہے، اس کو بچا کے بھی رکھنے والی وہی ذات ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیے، خوف میں مبتلا نہ ہوں، اور جب ایسی کیفیت ہو دعا کیجئے، صدقہ کیجئے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، کیونکہ یہ وقت اہم ہوتا ہے، سننے کا ہوتا ہے، دیکھنے کا ہوتا ہے، کیونکہ قدرت کے مظاہر اپنے عروج پہ ہوتے ہیں۔ تو جناب مجھے دیجیے اجازت، اور ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اسی طرح بہت سی ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایونٹس جو ہمارے ارد گرد ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ سوالات کریں گے، کچھ چیزوں کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا، اس کے اوپر بھی پروگرام کروں گا، تاکہ ہماری جو غلط فہمیاں ہیں، جو ہمارے خوف ہیں، وہ دور ہوں۔ اور آپ فردر کسی چیز کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ مطلب کوئی نہ کوئی پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک پروگرام جو میں نے کیو میں نے رکھا ہوا، اس کے اوپر کچھ دنوں میں کروں گا کہ ریسنٹلی جو ایکٹیویٹی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، جو یعنی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ اس پہ اوپر میں اس کے اوپر لیے ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، اسٹرالوجیکل پوزیشن بھی بنا رہا ہوں مختلف لیڈرز کی، تاکہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے اثرات فلسطین، اسرائیل اور دنیا پہ کیا ہوں گے۔ یہ انشاءاللہ پروگرام جلد آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔